بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم شہداء کے مقامات اور مراتب کے حوالے سے تذکرہ کریں گے، اور آپ کو احد کی شان کے حوالے سے چند ایسے واقعات بھی سنائیں گے جو اس آیت مبارکہ کی زندہ تفسیر ہیں۔ ان واقعات کو سن کر انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ دوستو، شہداء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ وہ زندہ ہیں، تو اس بات میں بال برابر بھی شک کی گنجائش نہیں۔ اللہ کے اس فرمان کی سچائی کو سینکڑوں لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے۔ انہی واقعات میں سے کچھ ہم آپ کی سماعت کی نظر کرنے جا رہے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ کافی عرصے بعد احد کے میدان میں سیلاب آ گیا، جس سے قبریں کھل گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان دنوں لاشوں میں ذرا بھی فرق نہیں آیا تھا، وہ بالکل تر و تازہ تھی، یوں لگتا تھا جیسے ابھی کل ہی دفن کی گئی ہوں۔ اسی طرح ان پر جو زخم تھا، جب کسی نے ہاتھ ہٹایا تو فوراً خون جاری ہو گیا۔ دوستو، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں میدان احد سے ایک نہر کھدوائی جو قبروں کے درمیان سے گزر گئی، تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ وہ اپنے مردوں کو ان قبروں سے نکال کر دوسری جگہ دفن کریں۔ لوگ روتے ہوئے وہاں پہنچے، اور جب قبروں سے لاشیں نکالی تو تمام شہداء بالکل تر و تازہ، نرم و ملائم تھے، ان کے تمام جوڑ سلامت تھے۔ یہ واقعہ تقریباً 40 سال بعد کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد کی لاش نکالنے کے لیے جب ان کی قبر کھودی جا رہی تھی تو ان کے پاؤں میں کدال لگ گئی۔ کدال لگتے ہی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا اور فضا میں خوشبو پھیل گئی۔ یہ واقعہ غزوہ احد سے تقریباً 50 سال بعد کا ہے، جبکہ مدینہ منورہ کی مٹی اس قدر نمکین ہے کہ عام طور پر پہلی ہی رات لاش میں تبدیلی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جس طرح زمین انبیاء کے جسموں میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتی، اسی طرح شہداء کے جسم بھی سلامت رہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت خبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سہل بن ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی قبر میں دفن کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زخم کو دوبارہ اسی حالت میں پیدا فرمائیں گے کہ اس کا رنگ خون جیسا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ دوستو، غزوہ احد میں شہید ہونے والوں میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے جابر، کیا میں تمہیں ایک بات نہ بتاؤں؟ وہ یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی شہید سے کلام فرماتے ہیں تو بغیر پردوں کے فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے لیکن انہیں دوبارہ دنیا میں لوٹنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے براہ راست کلام فرمایا اور ارشاد فرمایا، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب، مجھے دنیا میں واپس لوٹا دیا جائے تاکہ میں ایک مرتبہ پھر سے تیری راہ میں قتل ہو سکوں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ میری سنت کے خلاف ہے کہ مردوں کو دوبارہ دنیا میں لوٹا دوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے پروردگار، جو لوگ میرے بعد دنیا میں باقی ہیں ان تک یہ بات پہنچا دے کہ یہاں شہداء کو کس کس طرح کے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ہیں انہیں مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے قریب ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی دینار کی ایک عورت کے پاس تشریف لے گئے۔ اس عورت کے شوہر، والد اور بھائی اسی غزوہ میں شہید ہو گئے تھے، اور ایک روایت کے مطابق اس کا بیٹا بھی شہید ہوا تھا۔ جب لوگوں نے اسے خبر سنائی تو اس نے فوراً پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے بتایا، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ پھر جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھ لیا تو کہنے لگی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں تو ہر مصیبت آسان ہے، اب کسی غم کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ اکبر۔
دوستو، حقیقت یہ ہے کہ ہر مسلمان کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی ہی محبت ہونی چاہیے کہ ہر رشتے سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ محبت صحابہ کرام کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ ہمیں بھی ایسی محبت عطا فرمائے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔